بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 80۔ اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیے گا کیا پوائنٹ پیش کیا اللہ نے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ نبی انکا، کاف سے خطاب محمد رسول اللہ کو، انکا لا تسمع الموتى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے تو کہیں گے سب سنا نہیں سکتے تو قبروں پہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سلام، جواب دیتے ہیں اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے۔ غلط، ہم سلام اس لیے کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ جواب دیں، یہ تو دعا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے تھوڑی سلام کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں، نہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اے قبر والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد ہیں، ہم بھی بہت جلدی اسی جگہ پر آنے والے ہیں، یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ اب ہمارے پیچھے مسلمان ہی تو کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، یہ کافر ہے پیچھے؟ نہیں، یہ ایک نصوص ہے قرآن کی، جو آیت ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، اے کافر، أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، تو وہاں کافر تھوڑی ہے موجود، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آیت ویسی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی، یہ دعا پڑھو، بس ہم دعا پڑھ رہے ہیں، یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مردہ سنتا نہیں ہے؟ ہاں، اب ایک دلیل دیں گے۔ کیا دلیل دیں گے؟ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں، جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ ہم بھی مانتے بخاری کی حدیث، حتی سمع قران علیہم، جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہو تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن یہ حدیث خاص ہے، اذا دفن المیت، جب تم میت کو دفن کرتے ہو، اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں ہوتا۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں، جب، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے میں کھاتا رہتا ہوں، 12 مہینے میں کھاتا رہتا ہوں، نہیں، اللہ اس وقت سناتا ہے ان کو، یہ قدرت ہے اس کی، سناتا ہے مردے سن، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجوں کے لیے تو نے بہت کمایا اور نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، عبادت چھوڑی، دیکھ آج تجھے تیری اولاد کس حال میں چھوڑ کے جا رہی ہے، سن، دیکھ آج تیرے پرسان حال نہیں ہے، دفن کیا جا رہے جوتے کے، سن، آج تو ان کو پکار تو نہیں سنیں گے، آج وہ تجھے نکال نہیں سکتے اس منزل سے۔ آج جن کے لیے تو کماتا تھا، جن کے لیے نمازیں چھوڑتا تھا، جن کے لیے عبادتیں چھوڑا، آج دیکھ لے وہ تجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج پلٹ کر بھی تجھے نہیں دیکھتے، مٹی کے حوالے کر دیا ہے، سن، اس کے بعد ختم۔ اللہ سناتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں۔ لیکن اللہ کے بندے، ایک ٹرین میں ہم کو ملتا ہے تو یہی بحث کرنے لگتا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں ایک کتاب، بار بار کہہ رہا ہے، ایک بیچارہ اونچی ٹوپی تھی قطب مینار جیسی، بار بار کہہ رہا ہے مولانا صاحب، ہاں آپ کون ہیں؟ میں نے نہیں بتایا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی؟ میں نے کہا بھیا تمہیں اس سے کیا مطلب، میں مسلمان ہوں۔ بار بار سوال کرتے کرتے اب وہ اندازہ لگانے کے لیے کون ہے تو کہنے لگا اچھا ایک سوال کا جواب دو گے کہ کیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ میں نے کہا چپ رہو یار، پڑھنے تو مجھے، میں پڑھنے لگا، اور وہ مولانا سمجھ بھی نہیں رہا تھا مجھے، اس نے میرے کتاب چھین لی، مولانا صاحب وہ بار بار ارے بتاؤ نا مردے سنتے کہ نہیں، میں نے پھر کتاب چھینی اس کے ہاتھ سے، میں نے کہا میرا دماغ کیوں خراب کر رہا، قبرستان چلا جا بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہا ہے، قبرستان کیوں چلا جاؤں؟ میں نے کہا بات چیت کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے۔ ارے وہ کیا بتا دیں گے؟ ہم نے کہا ارے سنتے ہوں گے تو بتائیں گے بھی۔ کہنے لگا نہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اب یہ ایسے ہی سمجھے گا، تو میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے، بولنے کا بھی آیا؟ ہم نے کہا ہاں بولنے کا بھی آیا۔ کہ یہ تو کہیں نہیں آیا بولنے کا۔ میں نے کہا یہ بھی کہیں نہیں آیا سننے کا۔ بولا سننے کا آیا ہے؟ میں نے کہا بولنے کا بھی آیا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں یہ کون سی حدیث دے گا، میں سمجھ گیا۔ بولا بولنے کا کہیں نہیں آیا، میں نے کہا سننے کا کہیں نہیں آیا۔ بولا اللہ کی قسم سننے کا آیا ہے، میں نے کہا اللہ کی قسم بولنے کا بھی آیا۔
بولا اور نہیں بتا پائے تو, اور میں نے کہا اگر تو نہیں دکھا پایا تو, بولا میں مان لوں گا. میں نے کہا میں بھی مان لوں گا. بولا بتا کہاں بولتے ہیں. میں نے کہا بات تو نے پہلے چھیڑی ہے, پہلے تو بتا سنتے کہاں. تو وہ یہی لایا, یہی کہنے لگا حدیث میں آیا کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوٹتے ہیں, سب لوگ جب واپس آتے ہیں تو حتیٰ سمیع قرآن عالم, مردہ ان کے یعنی دفن کرنے والے جب لوٹ کر آتے تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. میں نے کہا یہ حدیث تو بہت لمبی ہے, تم نے آخری ٹکڑا پیش کیا, بولنے کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے. کیا؟ ہم نے کہا جب میت کی روح نکل جاتی ہے, غسل و سلوس کو دے دیا جاتا ہے, قبر میں دفن کرنے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. جب آپ اس کو کاندھا دیکھ کر قبرستان کی طرف جاتے ہو, قبرستان کی طرف جب لے کر چلتے ہو تو نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف, مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف. اور خراب اور منافق اور کافر مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہائے ہائے میری بربادی, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, مجھے ایسی جگہ لے کے مت جاؤ, میری شامت میری بربادی. جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو پھر مردہ تمہاری جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے. میں نے کہا یہ بعد میں آیا ہے, بولنے کا ذکر پہلے آیا. ایسے کہتے ہیں ہاں یار آیا تو ہے, لیکن وہ بولتا ہے تو اس کا بولنا ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا یار وہ سنتا تو ہے لیکن اس کا سننا ہماری سمجھ سے باہر ہے. اگر اس کا بولنا یہ اللہ کی قدرت ہے تو اس کو سنانا بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ برزخی زندگی کا معاملہ, اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرو, اور اگر سننا تم اس دنیا میں مانتے ہو تو بولنا بھی اس دنیا میں مانو. چلو میں سلام کرتا ہوں, دیکھیں جواب دیتا ہوں. کہنے لگا مولوی لگتے ہو تم. پھر وہ آگے کی بات. میرے بھائیو ذرا غور کرو, اللہ یہاں پہ نبی سے کیا کہہ رہا ہے, انک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی پر اگر بس کر دیا جائے تو کافی. بس اتنا سا پوائنٹ, جب نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے. انک لا تسمع الموتى, اے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہیں سن سکتے تمہاری آواز مردے. جب نبی نہیں سنا سکتے تو کون سنا سکتا ہے. اب دلیل دیں گے شہیدوں کی. بخاری میں نا اللہ کے رسول نے بدر کے جو کافر مارے گئے تھے تو ان سے کہا تھا, ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر, جہنم میں جل رہے ہو نا, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے پورا ہو گیا نا. تو حضرت عمر نے تعجب کیا تھا, اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں, ان کافر مردوں سے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عمر اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں, اس وقت, الان, اس وقت, یعنی اللہ ان کو سنا رہا ہے میری آواز. اللہ تو یہ کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے, اور قدرت کاملہ اللہ کی. اللہ سنا جب بھی چاہے سنا دے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مردے 24 گھنٹے اور ہر وقت سنتے ہیں. میرے بھائیو ہم اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار نہیں کرتے, نہیں کر سکتے ہیں. اب اندازہ لگائیے, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہہ دیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء, اور بہروں کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یا اللہ, جب مردہ کہہ دیا تھا تو بہرا کہنے کی ضرورت کیا تھی. بڑا باریک پوائنٹ ہے. اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اچھا بہرا سنتا ہے؟ نہیں. ہلو سلام, چائے لاؤ, اس کو سنا ہی نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نبی سے, آئے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. بڑا غور کیا میں نے, بہرا کیوں کہا بہروں کو؟ ارے جب یہ کہہ دیا تھا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے, لیکن بہرا کا لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیا, بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اے نبی جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں, ہاتھ کی, پیر کی, دماغ بھی ہے سوچنے کے لیے, آنکھ بھی ہے دیکھنے کے لیے, ساری طاقتیں ہیں, صرف میں نے کان کی طاقت ہی تو چھینی ہے, سماعت ہی تو چھینی ہے. ہاتھ میں طاقت ہے پکڑنے کی, پیر میں طاقت ہے چلنے کی, زبان میں طاقت ہے بولنے کی, آنکھ میں طاقت ہے دیکھنے کی, دماغ میں طاقت ہے سوچنے کی. اے نبی اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں, میں نے صرف سماعت چھینی ہے, میں نے صرف کان کی طاقت چھینی ہے. جس سے ایک طاقت چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے, اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے چھین لی ہوں اس کو آپ کیا سنا پائیں گے. ہاتھ پیر ناک کان سب کی طاقتیں موجود, صرف سماعت چھینی ہے,
آپ اس کو نہیں سنا سکتے اور زندگی میں نہیں سنا سکتے، تو آئے نبی جس کی ہاتھ کی طاقت بھی چھین لیو، پیر کی بھی چھین لیو، آنکھ کی بھی چھین لیو، جسم سے روح ہی نکال لیو، تو پھر آپ اس کو کیا سنا پائیں گے؟ اس زندہ آدمی کو نہیں سنا سکتے جس کے اندر کان میں طاقت نہیں ہے سننے کی۔ جب زندہ کو نہیں سنا سکتے جس سے ایک طاقت چھینی ہے، تو آپ مردے کو کیسے سنا سکتے ہیں جس کی تو ساری طاقتیں ہم نے چھین لی؟ کیا کہیں گے؟ مولوی تو بگڑ گیا، اس کا علاج کراؤ۔ اب کہاں لے جاؤ گے؟ پاگل خانہ بھی تو وہی ہے سب سے بڑا، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا پاگل خانہ بھی بریلی میں۔ اب کیا کریں تو کیا؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، آئے نبی تم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ان کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں۔ جب نبی بہروں کو نہیں سنا سکتا تو مردوں کو کیسے، جس سے ہم نے ساری طاقتیں چھین لی ہوں، اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں پہ نظر ڈالیے۔ الہم ارجل یمشون بہا، ایک مردہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اللہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں؟ کیا اب ان کے پاس الہم ارجل یمشون بہا، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ سوال کر رہا اللہ، بتاؤ یہ مردہ پڑا ہے، پیر تو ہیں، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ ہاتھ ہے جس سے پکڑ سکیں؟ ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ مثال پر میں مثال دے رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکے؟ کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ چار مثالیں دی اللہ نے، یعنی یہ نہیں کہا کہ پیر ہے نہیں، کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکے؟ کیا وہ ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ کیا وہ آنکھیں جس سے دیکھ سکیں؟ کیا وہ کان ہے جس سے سن سکیں؟ پیر ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، ابھی تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے مردہ، سب کچھ ہے، لیکن طاقت سب نکل گئی۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے، پیر ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کان ہے تو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ لوگوں جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے جیسے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہیں، تو اب کانوں میں سننے کی طاقت کہاں رہ گئی ہے؟ پھر تم ان کو کیوں سنائے جا رہے ہو؟ پھر اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال ان سے کیوں کر رہے ہو؟ اب ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے، جیسے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ چار چار بیٹے زمین و جائیداد کے لیے لڑیں گے لیکن باپ مر چکا ہے، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، آئے میرے بیٹے تم فلاں کمرہ لے لینا، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس کو یہ دے دینا، زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، پیر ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ آئے آئے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے اس کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اب لاکھ کہو کہ بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، نہیں دے سکتے۔ والذین یدعون من دون اللہ یخلقون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مدد طلب کر رہے ہو، لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وهم یخلقون، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندگی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔
ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب کی سب جمع ہو جائیں، سب کی سب اکٹھے ہو جائیں۔ پاکستان کے بہت بڑے ایک عالم تھے علامہ احسان الہی ظہیر، وہ جانتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب جمع ہو جائیں۔ وہ اکثر اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور بریلی سے لے کے بغداد تک سارے کے سارے بابا اکٹھے ہو جائیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور جمع کر لو، سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے کر چلی جائے، ان سے کچھ لے کر اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ارے مکھی لے گی کتنا، مکھی کے اندر طاقت ہی کتنی، کتنی چیز لے جا سکتی ہے مکھی۔ اللہ نے کہا اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، مثلا یہ حلوہ کھا رہے ہیں، شب برات کا مان لو، اور اس حلوے پر مکھی بیٹھ گئی اور تھوڑا سا لے کے چلی گئی، تو کتنا لے کے جائے گی مکھی؟ تھوڑا سا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے، چلی جائے، چھین کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے وہ چیز لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ چل دے، جو مکھی پر حکومت نہ چلا سکے، مکھی کو نہ پکڑ سکے، مکھی ان کی کوئی چیز لے کر چلی جائے، جو مکھی سے اس چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بیٹا بیٹی دے گا، 2.5-3 کلو کا بچہ دے گا۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تماچا ہے، اس کو میں تماچا مانتا ہوں۔ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ کمزور کمزور کے پاس جا رہا ہے، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس کو پکار رہا ہے، لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے، بلکہ صاف طور پر کہہ دوں فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے۔ انتم الفقراء واللہ غنی حمید، تم سب فقیر ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے، غنی تو بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے، امیر تو اللہ کی ذات ہے، غریب غریب سے مانگ رہا ہے، فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے، لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنا چاہیے، یعنی یہ اللہ کا حق تھا اس سے مانگا جائے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا حق مار کر دوسرے کو دے دیا ہے۔ اللہ کی جو عزت کرنی چاہیے ان لوگوں نے نہیں کی ہے۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، جو ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہ رکھے، ارے پیدا کر کے اس میں روح ڈالنا تو بہت دور کی بات، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے، وہ چھین بھی نہ سکے، واپس بھی نہ لے سکے، تو وہ کیا تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ لا ینفعک ولا یضرک، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نقصان نہیں۔ اس کا ان آیتوں کا جواب جانتے ہو، اس وقت ایک لیپ ٹاپ والے بابا جو نکلے ہیں، وہ بس ایک ہی ہر جگہ، یہ جرجیس نے یہ آیتیں جو پڑھی ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں آئی ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں، دیکھیے فلاں مفسر نے لکھا ہے یہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ بت ہے بت، یہ بتوں کے بارے میں آئی۔ اللہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اللہ جانتا تھا کہ وہ اس سے مراد بت لیں گے، مورتی لیں گے، کیا لیں گے، وہ لیں گے، اس لیے اللہ نے پول کھول دی،
قرآن کی وہ آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان ان آیتوں سے بت مراد لے ہی نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو قرآن کی اس آیت کے اوپر. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوه فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. پولی کھول دی. جو کہتا ہے ان آیتوں سے مراد بت ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو, عباد امثالکم, وہ بندے ہیں, وہ انسان ہیں. عبد کی جمع عباد, وہ بندے ہیں. امثالکم بالکل تمہارے جیسے. عباد امثالکم, وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں, وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. یعنی عرب کے لوگ بھی بزرگوں کو انسانوں کو پکارا کرتے تھے. اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں, جن سے مدد طلب کر رہے ہیں, عباد امثالکم, وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. فدعوہم, پکار کے دیکھو, پکارو انہیں. فدعوہم, پکارو انہیں. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. عباد امثالکم, وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں, بزرگ نہیں. کیا کہا؟ فدعوہم, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے وہ تمہارے ہی جیسے بندے. فدعوہم, پکار کے دیکھو, پکارو بابا, ہاں پکارو. فلیستجیبوا لکم, تو ان کو بھی تو چاہیے کہ جواب دیں. کیا اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تم مانتے ہو کہ بزرگ ہیں اور ان میں طاقت ہے, فدعوہم, تو پکارو. فلیستجیبوا لکم, تو جواب کیوں نہیں دیتے وہ تمہارا؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ بزرگ ہیں, اللہ والے, اللہ کے پاس جاتے ہیں ہماری دعا لے کے, ہماری پکار لے کے, بڑی طاقت, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پکارو انہیں, اور ان کو چاہیے کہ جواب دے. یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. کیا رہ گیا ہے, کیا رہ گیا ہے؟ ان آیتوں کا جواب کچھ نہیں ملے گا. جواب ملے گا تو یہ ملے گا مولوی جرجیز کی تقریر جس نے سنی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ جواب. میرے بھائیوں سارے نبیوں کی دعوت دیکھ لو. آدم آئے تو اللہ کو پکارا, نوح آئے تو اللہ کو پکارا, یحییٰ نے اللہ کو پکارا, زکریا نے اللہ کو پکارا, ابراہیم نے اللہ کو پکارا, یعقوب نے اللہ کو پکارا, یوسف نے اللہ کو پکارا, یونس نے اللہ کو پکارا, ایوب نے اللہ کو پکارا. آپ کیا نہیں دیکھ رہے اتنے بڑے بڑے نبی اور پیغمبر, ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اپنی مصیبتیں یہ خود دور نہیں کر پا رہے ہیں, بلکہ اللہ کے